الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تذکرہ اولیاء دکن حضرت نائب رسول سید رحمۃ اللہ نقشبندی قادری علیہ رحمت و رضوان، جن کا مزار مبارک رحمت آباد شریف میں روشن چمکدار تاباں ہے۔ حضرت کے حالات زندگی آپ حضرات کے گوشے گزار کیے جا رہے ہیں۔ آپ کی سیرت پاک اور تذکرہ اور حالات زندگی تقریباً 4 اہم ترین کتابوں میں موجود ہے۔ ان میں سے جو کتاب زیادہ تر تفصیلی تذکرہ آپ کا جس کتاب میں موجود ہے وہ بحر رحمت ہے، جس کے مؤلف حضرت سید ابو سعید والا رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ العربی والعجم محدث کبیر شاہ محمد رفیع الدین قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ حضرت رفیع الدین قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک ہے۔ اس کتاب سے تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، اور اس کتاب کے علاوہ مزید 3 کتابیں ہیں، جن میں ایک انوار قندھار حضرت رفیع الدین قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اس میں مختصر حضرت کا تذکرہ ہے، اور حضرت سید شاہ غلام علی قادری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں۔ آپ کی کتاب مشکوٰۃ النبوہ میں کچھ تذکرہ آپ کا حضرت نائب رسول اللہ کا موجود ہے، اور محبوب ذی المنن تذکرہ اولیاء دکن حضرت عبدالجبار ملکا پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف ہے، اس سے بھی کچھ تذکرہ آپ کے سماعت میں انشاءاللہ تعالی لایا جائے گا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی توران شہر سے ہندوستان تشریف لائے تھے، اور آپ کے متعلق حضرت سید ابو سعید والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر فرمایا ہے، جو کلمات حضرت رفیع الدین قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ لکھ رہے ہیں، کہ آپ کے جو القابات ذکر کیے گئے ہیں، پہلے وہ القابات کا تذکرہ ہم آپ کے سماعت میں لائیں گے، آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ حضرت سید ابو سعید والا رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بحر رحمت صفحہ 3 پر تحریر فرماتے ہیں کہ بعض کتابیں اکابر اور بزرگوں کی میں نے دیکھی کہ اپنے شیخ اور اپنے مرشد کے متعلق اور ان کے حالات و ملفوظات لکھے ہیں۔ جب وہ کتابیں میری نظر سے گزری تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بھی اپنے مرشد قطب دائرہ ولایت، برزخ غیب و شہادت، فرد الافراد، رأس الاوتاد، مرشد مرشدہ، دستگیر مسترشدہ، خضر طریقت، بحر شریعت، نقش بند عصر، جنید دہر، عبداللہ معاش، ولی تراش، سر دفتر صدیقین، خواجہ ارباب یقین، نائب رسول اللہ سید خواجہ رحمۃ اللہ اور ان کے مریدوں اور خلفاء کا تذکرہ لکھ کر ان لوگوں کے دل و دماغ کو معطر کروں، جن کے دل اولیاء کرام کے ذکر سے کھلی کلیوں کی طرح مہک اٹھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت رفیع الدین قندھاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت اختصار کے ساتھ اپنی کتاب الانفاس الرفیعہ میں تحریر فرماتے ہیں حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ، تو اس کو آپ اس طریقے سے بیان فرما رہے ہیں کہ صبح نفس روشن ضمیر حضرات، جن کے دل خورشید کی طرح تاباں اور درخشاں ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیشوائے اہل یقین مولوی شاہ رفیع الدین قدس سرہ نے
نہایت تلخیص و اختصار کے ساتھ، بالکل اسی طرح جس طرح پھولوں سے عطر کشید کیا جاتا ہے، یعنی نکالا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ رحمہ کے حالات سے ناظرین کے مشام جان کو معطر فرمایا ہے۔ انہی حالات کو میں پہلے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد حضرت خواجہ نائب رسول علیہ رحمہ کے خلفاء کے ان ملفوظات کا تذکرہ کروں گا جن میں آپ کے خلفاء جیسے حضرت سید شاہ نظام الدین اور حضرت شیخ علی محمد عرف محمد دستگیر نے آپ کے اکثر احوال تحریر کیے ہیں، اور آخر میں وہ حالات جو میں نے ثقہ لوگوں سے سنے ہیں قارئین کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ صاحب بحر رحمت تحریر فرما رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار الانفاس الرفیعہ میں تحریر ہے کہ حضرت قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، عمدۃ المحققین، عروۃ الطالبین، خلاصہ صوفیہ متاخرین، حاجی الحرمین، شیخنا و امامنا حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول اللہ قدس سرہ العزیز کے والد بزرگوار خواجہ عالم نقشبندی ملک توران سے ہندوستان کی جانب سفر کر کے بیجاپور کے متصل موضع بلگاؤں، جو آج کل بلگام کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پر آپ تشریف لائے اور وہیں آپ نے شادی کی۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ کی ولادت وہیں ہوئی۔ بچپن ہی سے آپ کی پیشانی پر نیکی اور بزرگی کے آثار نمایاں تھے۔ ان کی والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد ان کے والد بزرگوار نے دوسرا نکاح کر لیا۔ چونکہ سوتیلی مائیں فطری طور پر اپنی سوتیلی اولاد سے عداوت رکھتی ہیں، لہٰذا اسی جبلت کے زیر اثر انہوں نے گھر کے صحن میں ایک انار کا پودا موجود تھا، اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالا اور حضرت خواجہ رحمۃ اللہ پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے توڑا ہے۔ اس واقعے سے آپ بہت آزردہ ہوئے اور اپنے والد ماجد سے اجازت لے کر اپنے خالہ کے گھر کرنول چلے آئے۔ تو چنانچہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول اللہ کا بچپن اور آپ کے سن بلوغ کے بعد ایک عمر کرنول میں گزری ہے۔ کچھ دن تربیت پانے کے بعد خالہ کے کہنے پر ایک امیر کے وہاں، اس ضلع کے ایک امیر کے ہاں آپ 2 گھوڑوں کے ملازم ہو گئے۔ ایک گھوڑے کی ماہانہ جو کمائی ہوتی تھی ماہوار، راہ خدا میں خیرات کر دیتے تھے، یعنی غریبوں کی اس سے مدد فرماتے تھے، اور دوسرے گھوڑے کی کمائی سے اپنا اور اپنے خالہ کا اور دیگر نوکروں کا خرچ چلاتے تھے۔ اور آپ کی جو بیعت ہے وہ 2 عظیم بزرگوں سے ہیں، ان میں سے ایک حضرت سید علوی بروم رحمۃ اللہ علیہ جو بیجاپور کے عظیم بزرگ ہیں، اور دوسرے حضرت سید اشرف مکی رحمۃ اللہ علیہ جو شہر مکہ میں سکونت پذیر تھے اور وہاں آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق رہتے تھے۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ اسی دوران بیجاپور کے مشہور مشائخ حضرات میں سے حضرت علوی سید علوی بروم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی۔ جب ذوق و شوق اور صفائی باطن درجہ کمال کو پہنچا تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں آپ نے مکہ معظمہ کا سفر اختیار کیا اور حضرت سید اشرف مکی رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا اور شہر مکہ میں جبل ابو قبیس پر سلوک کے تمام مدارج طے کیے۔ حج و زیارت کے بعد دوبارہ آپ ہندوستان تشریف لائے۔ چنانچہ لکھا جاتا ہے حج اور زیارت مدینہ طیبہ کے بعد اس سے مشرف ہونے کے بعد حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان واپس ہو گئے۔ کچھ دن کرنول اور چند روز نندیال میں قیام کرنے کے بعد، کرنول کی قربت میں ایک مقام ہے نندیال، تو وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ اس کے بعد پھر تامل ناڈو کے علاقے میں آرکاٹ کے نواحی، اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں موجود رہے۔ پھر ایک مقام جس کا نام انا سمندر ہے، وہاں تھوڑی سی زمین خرید کر ایک گاؤں آباد کیا، اس کا نام رحمت آباد رکھا۔ تو آج جو رحمت آباد ہیں وہ دراصل حضرت نائب رسول اللہ علیہ رحمت و رضوان کی زر خرید زمین ہے جو آپ نے اپنی جیب کے پیسوں سے خریدا تھا، اور وہاں تمام عمر آپ قیام پذیر رہے اور ایک مخلوق حق تعالیٰ کو
مخلوق کو حق تعالیٰ سے واصل کر دیا اور ان سے ملا دیا۔ پھر اور مزید اس کی تفصیلات ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ تقریباً 90 سال کی عمر حضرت کی ہوئی اور آپ کے رخسار پر سرطان نکل آیا، یعنی ایک زخم ہوا، وہ زخم جس کو آج کل کینسر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ زخم آیا، اس کے 1 ماہ کے بعد اسی علالت میں، اسی مرض میں، جمعہ کی شب میں بعد نماز مغرب 26 ربیع الاول 1195 ہجری اور 22 مارچ 1781 عیسوی کو قلعہ اودگیر ضلع نینور میں آپ انتقال فرمائے۔ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد آپ کو غسل دیا گیا۔ غسل کے وقت آپ کے قلب مبارک کا مقام ذاکر اور متحرک تھا، یعنی قلب مبارک اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف تھا اور قلب کی دھڑکن باقی تھی جو اللہ اللہ کہہ رہی تھی، جسے تمام حاضرین نے ملاحظہ کیا۔ دوسرے دن جمعہ تھا۔ آپ کا جسد خاکی رحمت آباد لا کر آپ ہی کی تعمیر کردہ مسجد مدینہ، اس کے صحن میں آپ کا مزار مبارک بنایا گیا۔ آپ کے مزار پر اب نہایت عالیشان گنبد تعمیر ہو چکا ہے۔ اور اس زمانے کے ایک عظیم بزرگ ہیں حضرت میر غلام علی آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، جو اورنگ آباد کے بزرگ ہیں اور نہایت ہی بڑے عالم دین، عربی ادب میں بہت ماہر، اور عربی زبان میں آپ نے ہندوستان کی تاریخ لکھی ہے آثار المرجان کے نام سے۔ تو وہ بزرگ نے بھی حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں ایک قطعہ لکھا: شہ ملک ولایت رحمت اللہ، ز دنیا سوئے عقبا رفت بربست، اگر پرسن تاریخ وصالش، بگو با رحمت اللہ پیوست۔ یعنی ملک ولایت کے بادشاہ ہیں حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ رحمہ، دنیا سے عقبہ کی طرف یعنی آخرت کی طرف آپ چل دیے ہیں۔ ان کے تاریخ وصال اگر تم بیان کرنا چاہو تو یہ کہو کہ اللہ کی رحمت میں وہ داخل ہو چکے ہیں۔ اس کا جو سن نکالا گیا ہے 1195 ہجری، تو 1195 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا 26 ربیع الاول کو، اور وہ جمعہ کی شب تھی۔ جمعہ کی شب سے مراد جمعرات کے بعد آنے والی رات، اور جمعہ کے دن آپ کی تجہیز و تکفین ہوئی اور آپ کی تدفین بھی ہوئی۔ حضرت کے نکاح وغیرہ کے متعلق لکھا جاتا ہے، حضرت ابو سعید والا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بحر رحمت میں حضرت رفیع الدین قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے، جس کا نام الانفاس الرفیعہ ہے، تو اس کتاب کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں: ہمارے حضرت خواجہ نے 2 شادیاں کی، یعنی نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ نے، مگر اولاد نہیں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی بیوی سے ایک لڑکی تولد ہوئی تھی، لیکن پیدا ہونے کے چند دن بعد ان کی وفات ہو گئی۔ اور اسی کتاب میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آپ کے سجادہ نشین کون ہیں، اس زمانے میں کون تھے۔ تو حضرت موصوف کی وفات کے بعد آپ کی اہلیہ محترمہ بی بی صاحبہ قبلہ نے، جو آپ کی دوسری بیوی تھی، اپنے بھتیجے یعنی آپ کی اہلیہ محترمہ کے بھتیجے غلام نقشبند جن کا نام تھا، ان کو آپ کا خرقہ پہنا کر جانشین بنا دیا۔ حضرت غلام نقشبند کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے غلام محی الدین جانشین ہوئے۔ حضرت ابو سعید والا رحمۃ اللہ علیہ ایک اور کتاب کا تذکرہ فرماتے ہیں جو حضرت نائب رسول خواجہ سید رحمۃ اللہ علیہ رحمت و رضوان کی سیرت پاک پر لکھی گئی ہے، جس کا نام ہے عقیدۃ الطالبین۔ تو وہ عقیدۃ الطالبین کتاب کے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ ایک مفصل حالات اور کرامات کتاب عقیدۃ الطالبین میں تحریر کیے گئے ہیں۔ اگر طالبان صادق اس کتاب کا مطالعہ کریں تو ان کو خاطر خواہ معلومات حاصل ہوں گے اور کثیر فیض بھی حاصل ہوگا۔ اللہم انفعنا بہ و ببرکات علومہ،
یعنی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ کے تذکرے سے، آپ کی ذات سے، آپ کے علوم سے ہم کو فائدہ پہنچائے اور برکت عطا فرمائے۔ یہاں تک حضرت شیخ العربی والعجم رفیع الدین قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکلام الرفیع کی عبارت مکمل ہوئی۔ صاحب بحر رحمت حضرت نائب رسول علیہ الرحمہ کے متعلق یہ بھی لکھتے ہیں کہ ملک عرب مکہ معظمہ سے ایک بڑے عالم دین نے آپ کی خدمت میں ایک خط بھیجا، عربی زبان کا خط ہے۔ اس میں آپ نے کس طریقے سے حضرت کو یاد کیا اور کیسی عظمت کا اظہار کیا ہے، اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ گلزار سیادت کے پھول اور شاخسار خاندان نبوت کے بلبل تھے۔ اس کا ثبوت نہ صرف فقیر کے بزرگوں سے ملا ہے، یعنی صاحب کتاب کے بزرگوں نے لکھا ہے، نہ صرف یہ ہے بلکہ جو حضرت خواجہ کے اسلاف کے ہم وطن تھے، بلکہ مکہ معظمہ کے بزرگان کرام آپ کو جن آداب و القاب سے یاد کرتے ہیں اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ خصوصاً شریف مکہ یعنی مکے کے جو سردار تھے اس زمانے میں، اور وہاں کے دیگر علماء اور بڑے بڑے مشائخ آپ کا جس طرح احترام کرتے تھے وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں میں نمونے کے طور پر حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول اللہ علیہ رحمت و رضوان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آپ کے نام مکہ مکرمہ کے ایک بزرگ کا خط نقل کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں: الحمدللہ وحدہ بعد تقبیل ایادی سیدی و سندی و معتمدی و آیات الحجاب الرفیع والستر المنیع فرع الشجرة الزکیہ و طراز العصابة الحاشمیہ السید الاجل الامثل الاعز الاکمل الامجد الاوحد الارشد المعتمد مولانا و حبیبنا و ذخرنا و ملادنا و اعتمادنا السید الشریف المالک السید رحمۃ اللہ حفظہ اللہ تعالی و ابقاہ و حرسہ و رعاہ من کل سوء و مکروہ و رقاہ و حماہ بجاہ جدہ خیر الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہ جو خط ذکر کیا گیا ہے یہ 27 جمادی الاخری 1191 ہجری کا ہے۔ حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1195 ہجری میں ہوا، تو تقریباً اس سے 4 سال پہلے یہ خط آپ کی خدمت میں بھیجا گیا تھا، جس کا معنی و مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں وہ حضرت لکھ رہے ہیں کہ میرے سردار، میری سند اور میرا جن پر اعتماد ہے، اور وہ بلند ترین حجاب کی نشانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان جو حجاب ہے اس حجاب کی نشانی ہے، اور ایسا پردہ ہے کہ جس کو کوئی پار نہیں کر سکتا، اور پاک درخت کی شاخ ہے، ہاشمی خاندان کے آپ خوبصورتی ہیں اور بہت زیادہ بزرگ ہیں اور بے مثال ہیں، اعلیٰ درجے کا کمال رکھنے والے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، یکتائے زمانہ ہیں، اور نہایت ہی رشد و ہدایت پر چلنے والے ہیں، قابل بھروسہ ہیں، مولانا ہیں، ہمارے آقا ہیں، حبیب ہیں، اور آخرت میں ہمارے لیے ذخر ہیں، یعنی ہمارے آخرت میں پہنچنے سے پہلے ہمارے لیے راحتوں کا سامان فرمانے والے ہیں، ہمارا ملجا و ماوا ہیں، اعتماد ہیں، حضرت سید رحمۃ اللہ علیہ رحمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کی نگرانی فرمائے ہر طرح کے مکروہ سے، برائی سے، اور آپ کو ترقی عطا فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے خیر الانبیاء آپ کے جد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تصدق میں۔ تو اس طرح عرب کے بڑے بڑے اکابر علماء حضرت نائب رسول علیہ رحمت و رضوان کی خدمت میں اپنے خطوط میں محبتوں کا، عظمتوں کا اظہار فرماتے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے دست مبارک کو بوسہ دینے کے بعد الحمدللہ وحدہ کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے جو ایکتا ہے، بے مثال ہے، کہ پروردگار نے مجھے آپ کے دست پاک کو بوسہ دینے کا موقع عنایت فرمایا۔
اور آپ کے شیخ محترم حضرت سید علوی برہوم رحمۃ اللہ علیہ جو بیجاپور کے عظیم بزرگ ہیں، ان کے پاس حضرت نائب رسول کا مقام کیا تھا، جو آپ کے خلیفہ ہیں اور مرید ہیں۔ تو لکھا جاتا ہے کہ حضرت نائب رسول کا نام جب آپ لکھتے، آپ کو خط لکھتے یا پھر کوئی مکتوب تحریر فرماتے یا شجروں میں جو آپ کا نام لکھتے، تو نام حضرت سید علی برہوم رحمۃ اللہ علیہ نائب رسول کے جو شیخ محترم ہیں، آپ میر رحمۃ اللہ لکھا کرتے تھے، یعنی باضابطہ آپ کو سیادت کے ساتھ یاد فرماتے تھے۔ اس زمانے میں سید کو میر کہا جاتا تھا، اور آپ کا سلسلہ نسب سے بھی بالکل واضح ہے کہ آپ سادات حسینی میں سے ہیں، جیسا کہ تذکرے کے تمام کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ مبارک اس طرح بیان کیا گیا۔ حضرت ابو سعید والا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے مخاطب، دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے، تجھے جاننا چاہیے کہ کثرت انوار کے باعث حضرت خواجہ علیہ رحمہ کے چہرے مبارک کے سامنے سورج کی ضیاء بھی شرما جاتی تھی، یعنی سورج کی روشنی بھی ماند پڑی ہوئی تھی۔ آپ کے رنگ کی صباحت، یعنی ٹھنڈی روشنی اور ملاحت انتہائی خوبصورتی دیکھ کر شبنم زدہ پھول بھی عرق عرق ہو جاتے تھے، یعنی پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ نور حق کی کثرت اور ان کی ذات کے روب و داب کی شدت سے کسی کی یہ مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ کو نظر بھر کر دیکھ سکے، پہلی ہی نگاہ میں لوگوں کی نظریں جھک جاتی تھی۔ حیبت حق است این از خلق نیست، حیبت این مرد صاحب دلق نیست، جس کا یہ ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ یہ حق تعالیٰ کا روب و داب ہے، مخلوق کا نہیں، یہ اس گودڑی والے کی شوکت نہیں۔ حضرت خواجہ نائب رسول علیہ رحمۃ و رضوان کی ایک خاص آپ کا وظیفہ اور آپ کی عادت کریمہ دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی ہے۔ تو آج جیسا کہ ہم نے ہمارے بڑے بڑے اکابر کو دیکھا ہے، اور حضرت سیدی محدث صدقنا علیہ رحمۃ و رضوان سے دلائل الخیرات کی اس کے ورد کی اجازت اور اس کی سند کئی بزرگوں کے پاس موجود ہے۔ حضرت علامہ سید ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ دلائل الخیرات کا ورد رکھتے تھے، اور آپ نے اپنے شہزادے حضرت سید شاہ طاہر رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ صدر الشیوخ علیہ رحمۃ و رضوان کو اس کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سیدی صدر الشیوخ علیہ رحمہ اپنے شاگردوں کو بھی اس کی اجازت عطا فرماتے تھے۔ الحمدللہ مجھ حقر کو بھی حضرت سیدی صدر الشیوخ علیہ رحمہ سے دلائل الخیرات کی اجازت باضابطہ موجود ہے، جو آپ کے دولت خانے میں آپ نے عطا فرمایا تھا۔ تو یہ بزرگوں سے چلا آ رہا طریقہ ہے۔ حضرت نائب رسول علیہ رحمہ بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں، آپ بھی دلائل الخیرات کا ورد فرمایا کرتے تھے اور اس کو اپنے وظیفے میں جاری رکھے ہیں۔ اس کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ صاحب کتاب تحریر فرماتے ہیں، حضرت خواجہ نائب رسول علیہ رحمہ روح سالک کی طرح اتنے سبک رفتار تھے، تیز رفتار تھے کہ آپ کے خدام دوڑنے کے باوجود مثل نقش پا ان سے پیچھے ہی رہ جایا کرتے تھے، یعنی آپ آہستہ چلتے مگر تیز رفتار ہوتے، پیچھے دوڑنے والے لوگ پیچھے ہی رہ جایا کرتے۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں صاحب کتاب کے، حضرت کے ایک مرید سید یار محمد صاحب، انہوں نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ حضرت خواجہ دلائل الخیرات ہاتھ میں لیے پڑھتے ہوئے کھیتوں کے بیچ سے مثل نسیم بہار تیزی سے گزر جاتے تھے، یعنی جیسے ہوا، صبح کی ہوا تیزی کے ساتھ نکلتی ہے، کھیتوں کے درمیان سے دلائل الخیرات پڑھتے ہوئے حضرت نائب رسول گزر جاتے تھے، مگر شان یہ تھی کہ ایک قدم بھی کبھی کسی پودے پر نہیں پڑتا تھا۔ کیا مجال کہ قدم مبارک کسی پودے پر پڑ جائے یا اس کی کوئی شاخ ہی ٹوٹ جائے؟ تو فرماتے ہیں وہ صاحب جو ساتھ تھے سید یار محمد، کہ میں خود ان کا مسلح کاندھے پر ڈالے، ہاتھ میں پانی کا لوٹا لیے حضرت کے پیچھے پیچھے سائے کی طرح دوڑتا تھا، اور حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ
عربوں کی طرح دستار باندھتے تھے اور جبہ بھی پہنتے تھے۔ تو حضرت نائب رسول علیہ رحمۃ و رضوان چلتے پھرتے وقت میں بھی کہ دلائل الخیرات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت کی اس میں تیز رفتاری بھی بتائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وقت کس طرح استعمال کیا جانا چاہیے اس کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ اولیاء اللہ، بزرگان دین سے محبت رکھنے والے لوگ اپنے اوقات کیسے کیسے کاموں میں بیکار کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ ہم کو درس دے رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں کہ چلتے پھرتے وقت میں بھی درود پاک اور دیگر اذکار جاری رکھنا چاہیے۔ اور پھر شان یہ ہے کہ ورد جاری رکھتے ہوئے کھیتیوں کے درمیان سے گزرتے ہیں تو بھی کسی پودے کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اس میں آپ کی کرامت بھی ہے، اور اس بات کی طرف توجہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درخت اور پودے اگائے ہیں انہیں خواہ کے نہ اکھاڑا جائے نہ نکالا جائے، ان کے رہنے سے خلق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ بھی اس میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ آج جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے، لوگ شجرکاری کے نام پر کتنا شور مچاتے ہیں کہ یہ درخت لگائے جائیں، وہ درخت لگا دیے جائیں۔ ہمارے اکابر اور بزرگوں نے ابتدا ہی سے ان کے چاہنے والوں کو اس قسم کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ ان کی سیرت اور ان کی زندگی کے حالات عرق ریزی اور توجہ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب اس طرح کے مطالعہ کیا جائے گا تو قوم بھی بزرگوں کے نقش قدم پر، ان کے طریقے پر چلے گی، ورنہ غیروں کی تعلیمات کو ہی ہم سب کچھ سمجھ بیٹھیں گے کہ یہ آج کا دن فلاں شجرکاری کا دن ہے، آج کا دن ماں کو یاد کرنے کا دن ہے، آج کا دن استاذ کے تہنیت کرنے کا دن ہے۔ یہ ساری تعلیمات ہم کو ہمارے اکابر پہلے سے دے چکے ہیں۔ ہماری قوم اپنے اکابر کو بھول گئی ہے، اس لیے غیروں کے پیچھے پڑی ہے۔ تو خیر حاضرین، حضرت نائب رسول خواجہ رحمۃ اللہ کے اوصاف اس طرح بیان کیے جا رہے ہیں، آپ کے اخلاق کریمانہ کیسے ہیں۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں حضرت ابو سعید والا رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت خواجہ علیہ الرحمہ نہایت رحیم و حلیم تھے، اور ابر رحمت کی طرح ہر معمولی اور معزز شخص کے ساتھ برابر رحم و کرم اور شفقت کا برتاؤ کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میری محبت بھی خدا کے لیے اور میری نفرت بھی خدا کے لیے ہے، یعنی الحب للہ والبغض للہ۔ اور آپ کی محبت و شفقت کا پھول الحب للہ کے باغ میں پیداوار تھا، اور ان کے غضب کا شعلہ جو در حقیقت حرارت خورشید کی طرح، یعنی سورج کی حرارت اور گرمی کی طرح سراسر فیض و کرم تھا۔ یعنی جس طرح سورج کی روشنی میں گرمی ہوتی ہے مگر اس کے باوجود مخلوق کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو حضرت نائب رسول علیہ الرحمہ اگر کسی سے ناراض بھی ہوں تو آپ کی ناراضی سے اس کو فائدہ ہی پہنچتا ہے۔ سراسر فیض و کرم تھا، صرف البغض للہ کے آتش گدے سے بھڑکتا نہ تھا کہ نفسانیت اور ہوا و ہوس کی بنا پر ہو، ایسا نہیں تھا۔ چنانچہ آپ اپنے مریدوں کو سخت تاکید کرتے تھے کہ اگر کوئی پیٹھ پیچھے میری برائی کرے یا غیبت کرے تو تم اس کو کبھی برا نہ کہنا اور اس سے دشمنی نہ کرنا، اس سے بدلہ نہ لینا۔ اگر کوئی بدبخت اپنی ذاتی شقاوت کی بنا پر آپ سے شکایت کرتا اور آپ کے معتقدین اس کا اظہار آپ سے کرتے، تب بھی آپ غنچے کی طرح لب بند یعنی خاموش رہتے اور کچھ نہیں فرماتے، کسی کی شکایتیں سن کر بھی کچھ نہ فرماتے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یعنی جو معاف کرے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو آپ اس آیت پر عمل کر کے لوگوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت نائب رسول علیہ رحمۃ و رضوان چونکہ خدا رسیدہ بزرگ شخصیت ہیں، اس لیے کئی عمرا بادشاہ آپ کی خدمت میں آپ سے شرف ملاقات کے لیے، دعائیں لینے کے لیے اور برکت حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ چنانچہ لکھا جاتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی بادشاہ خط بھیجتا یا پیغام روانہ کرتا کہ آپ سے ہم ملنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے جواب میں نصیحت کرتے ہوئے خط کا جواب دے دیتے مگر ملنے کی اجازت نہ عطا فرماتے۔ چنانچہ صاحب کتاب لکھ رہے ہیں کہ آپ نے جس وقت یہ کتاب لکھی تھی اس سے تقریباً یہ 1240 ہجری میں لکھی گئی کتاب ہے، یعنی حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1195 میں ہوا۔
اور آپ کے مرید و خلیفہ حضرت رفیع الدین قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اس سے تقریباً 30 سال پہلے ہوئی، غالباً 1161 یا 65 میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 1195 میں حضرت نائب رسول کا وصال ہوا، اور آپ کے وصال کے تقریباً 45 سال بعد یہ کتاب بحر رحمت لکھی گئی ہے 1240 ہجری میں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ آج سے یعنی کتاب کے لکھنے سے 60 سال پیشتر، جبکہ حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کڑپا میں مقیم تھے، احمد شاہ بادشاہ نے دہلی سے ایک عریضہ خدمت اقدس میں بھیجا کہ میں آپ کی زیارت سے مشرف ہو کر قدم بوسی کی تمنا رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی حکومت کے تمام علاقوں کے عمال اور عہدیداروں کو آپ کے شایان شان استقبال کرنے کی تاکیدی احکام بھیجے۔ اس کے جواب میں حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، بادشاہوں اور حاکموں کے لیے فقراء کی زیارت سے زیادہ اہم کام، یعنی اولیاء اللہ کی ملاقات سے زیادہ اہم کام امر و نہی کا نفاذ ہے، یعنی جو امور ضروری ہیں اس کو نافذ کریں اور جو برائیاں ہیں ان کو مٹائیں، یہ کام ہے آپ کا، جس سے دنیا و عقبہ دونوں جگہ سرخروئی حاصل ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ فقیر، یعنی اپنے آپ کے بارے میں فرمایا، فقیر کو معاف فرمائے کہ وہ استغنا کے محراب سے نہیں نکل سکتا، یعنی اولیاء کرام کی یہ شان ہے کہ وہ مخلوق خدا سے دور رہتے ہیں اور بے نیاز رہتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے محتاج رہتے ہیں۔ تو عمرا، بادشاہ اور امیروں اور دنیا داروں کی صحبت اختیار کریں گے یا ان سے ملاقاتیں زیادہ رکھیں گے تو انسان کی طبیعت بدل جاتی ہے اور وہ ان کا ضرورت مند ہو جاتا ہے، وہ تحفے دیتے ہیں یا پھر ضرورت میں کام آتے ہیں، اس طرح کے تصورات انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اولیاء اللہ اپنے آپ کو صرف خالق کائنات کا محتاج بنائے رکھتے، کسی اور سے اپنی کوئی ضرورت کا نہ اظہار کرتے، نہ ان کے کسی قسم کے تحفے وغیرہ پیش کرنے پر قبول فرماتے الا ماشاء اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں استغنا کے محراب سے نکل نہیں سکتا، کیونکہ استغنا کے پاؤں میں، آپ فرما رہے ہیں کہ استغنا کے پاؤں میں قناعت کی مہندی لگی ہوئی ہے، یعنی جو رب نے دیا ہے اسی پر اکتفا کرنے کی مہندی پاؤں میں لگی ہوئی ہے۔ تو ہم اپنے پاؤں آگے بڑھا کر، قدم آگے بڑھا کر آپ کے پاس آئیں گے تو دنیا طلبی کے سامان اور اس کے راستے کھل جائیں گے، اور خاکساری کی زمین میں نقش پا کی طرح جمع ہوا ہے، یعنی قدم آپ کا خاکساری کی زمین میں جمع ہوا ہے۔ اس طرح آپ نے جواب لکھ کر بادشاہ کو آنے کی یا اس کے پاس آپ کے جانے کی درخواست کو رد فرما دیا۔ حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، ایک ایک سنت مبارکہ پر عمل کیا کرتے تھے اور برائیوں سے، گناہوں سے انتہائی دور رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کے ذات مقدس کے نیر اعظم کو طلوع سے غروب تک کبھی بھی کبیرہ گناہوں کا گہن نہیں لگا۔ کتنے پیارے الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے، یعنی آپ نے کبھی کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا، گویا کہ آپ ایک چاند ہیں اور گناہ ایک گہن ہے، تو وہ گہن سے آپ محفوظ رہیں، یعنی پیدائش سے وفات تک زندگی بھر آپ کا دامن گناہ کبیرہ سے پاک رہا، بلکہ کسی نے صغیرہ گناہوں کے بادل میں بھی آپ کو نہیں دیکھا، یعنی گناہ صغیرہ کا ارتکاب کرتے بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ شاہ راہ شریعت سے آپ نے کبھی بھی سرم و انحراف نہیں کیا، شریعت پر مضبوطی سے قائم رہے اور بدعتوں سے کوسوں دور، اور ہمیشہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں حد درجہ کوشش فرماتے، بلکہ مستحبات میں سے ایک مستحب کو بھی ترک نہیں کیا، نہ کبھی نفس امارہ کی خواہش پر لطیف غذائیں حلق سے اتاری۔ کتنی پیاری نصیحتیں اور کیسی پیاری زندگی ہے۔ آج امت مسلمہ کو ان بزرگوں کے اعمال اور ان کے طریقے زندگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لکھتے ہیں، آپ کے والد ماجد دیار توران چھوڑ کر اسی طرح ہندوستان تشریف لائے تھے، جس طرح کے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آئے، یعنی دنیا کا سر و سامان وغیرہ لے کر حضرت آدم علیہ السلام نہیں تشریف لائے تھے، آپ کے والد ماجد بھی اسی طرح اپنے ملک سے ہندوستان تشریف لائے تھے، ساتھ کچھ نہیں تھا۔ اور حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کے مطبخ میں اگر کوئی نفیس غذائیں
اور لذیذ غذائیں پکتیں تو آپ ان کو ہمسایوں میں پڑوسیوں میں تقسیم فرما دیتے اور خود سوکھی روٹی لے کر تناول فرماتے تھے۔ حضرت کے متعلق نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑوں کا حال بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کتنے پابند شریعت تھے، جیسا کہ حضرات یوسفین، حضرت سید یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید شریف رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑوں کا تذکرہ ہم نے کسی مقام پر ذکر کیا ہے کہ وہ بھی کسی غیر کے کھیتی میں اپنا منہ نہیں ڈالتے تھے۔ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑے جس پر آپ سوار ہوتے تھے اس کا بھی یہی حال تھا۔ لکھا جاتا ہے اکثر ثقہ و معتبر لوگوں سے یہ بات متواتر طریقے سے سننے میں آئی ہے کہ آپ کی سواری کا گھوڑا کبھی لوگوں کے کھیتوں سے گھاس کا تنکا تک نہ کھاتا جب تک کہ آپ گھاس خرید کر اس کے سامنے نہ ڈالتے۔ عقیدت الطالبین میں حضرت سید شاہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ تحریر فرمایا ہے، اور بچپن ہی سے آپ ایک ولی کامل کی حیثیت سے زندگی گزارتے تھے۔ چنانچہ لکھا جاتا ہے بچپن میں کھیل کے وقت جب آپ کے ہم عمر لڑکے آپ کے ساتھ ہوتے تو ستاروں کے جھنڈ کی مانند ایک جگہ جمع ہوتے اور آپ کو اپنا پیر و مرشد بنا کر ایک اونچے چبوترے پر بٹھا دیتے اور خود مریدوں کی طرح آپ کی خدمت میں دست بستہ کھڑے رہا کرتے تھے۔ حضرت نائب رسول سید رحمۃ اللہ قادری نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو تقریباً سلاسل میں بیعت الخلافت حاصل ہے، سلسلہ قادریہ اور سلسلہ رفاعیہ، سلسلہ نقشبندیہ اور چشتیہ۔ تو آپ اپنے مریدین اور دیگر معتقدین اور طلبگاروں کو بھی اس فیض سے اور باطنی و روحانی کمالات سے سرفراز فرماتے تھے، اور آپ اپنے ساتھ رہنے والے حضرات کی اس طرح تربیت بھی فرماتے اور وعظ و ارشاد بھی فرماتے۔ اور وعظ و ارشاد کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ آپ کے وعظ و ارشاد کا کوئی معین وقت نہ تھا، جس وقت بھی خدام درخواست کرتے آپ ارشاد و تربیت سے دریغ نہ فرماتے اور ان کی خواہش پر تربیت بھی فرماتے، جیسا کہ قدوۃ المحققین حضرت مولوی شاہ رفیع الدین قندھاری فاروقی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ علیہ رحمہ اپنے مریدوں پر نہایت شدید روحانی توجہ فرماتے، یہاں تک کہ اکثر مرید از خود رفتہ ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتے تھے۔ اتنی توجہ آپ فرمایا کرتے تھے اور اس کا اثر آپ کی توجہ کا لوگوں کے دلوں پر اس طرح ہوتا تھا۔ اور حضرت کی صحبت کی تاثیر اس طرح ہوتی تھی کہ اگر کوئی مخلص آدمی پابندی سے حضرت کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا تو فوراً اپنے مقصود کو پا لیتا، یعنی وہ نفس مطمئنہ کا درجہ حاصل کر لیتا اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے سرفراز ہو جاتا، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں حضرت کے معمولات کیا تھے، اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ اکثر اوقات آپ نماز عشاء ابتدائے شب میں اور بعض دفعہ رات کے پہلے چوتھائی حصے میں ہی ادا کر لیا کرتے تھے، اور پہلے چوتھائی حصے میں ادا کرنا یہ حضرت محدث سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول رہا ہے۔ تو ماہ سیام میں آپ کا معمول یہ تھا کہ روزے داروں کو کھجور اور ابلی ہوئی چنے کی دال اور پھلوں سے افطار کروا کر نماز مغرب کے بعد ان کو گیہوں کی آش پلایا کرتے تھے، پھر اپنے محل مبارک کو تشریف لے جاتے۔ آدھی رات جب گزرتی تو مسجد میں تشریف لاتے اور نماز عشاء، نماز تراویح روزے داروں کے ساتھ باجماعت ادا فرماتے، اور عرب کے دستور کے مطابق نماز تراویح کے بعد قہوہ لوگوں کو پلایا کرتے۔ اس کے بعد دسترخوان پر تمام حاضرین کے ساتھ سحری تناول فرماتے۔ نماز فجر کے بعد نماز اشراق سے پہلے آرام نہ فرماتے۔ غرض رمضان المبارک کا پورا مہینہ حضرت کے لیے ہر روز روز عید اور ہر شب شب برات ہوا کرتی تھی۔ اور حضرت کی توجہ کا اثر یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی سخت دل آدمی بھی خاکساری سے التجا کرتا تو آپ اپنی نظر کیمیا اثر سے اس کے
قلب کی ماہیت بدل دیتے اور اس کا دل خالص زر یعنی سونا ہو جاتا۔ اور جمعہ کے روز حضرت کا معمول یہ تھا کہ نماز جمعہ کے بعد آپ ختم قادریہ و ختم نقشبندیہ سے فارغ ہو کر فاتحہ پڑھتے، اور اس وقت آپ اپنے میں نہیں رہتے تھے، شاید اس وقت پاک لوگوں کی روحیں حاضر ہوتی تھی۔ اور حضرت کے اخلاق اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ آپ کے اخلاق کی وسعت کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی نووارد نیا آدمی آپ کی خدمت میں آ کر عرض کرتا، میں مصمم ارادہ رکھتا تھا کہ فلاں بزرگ سے بیعت کر لوں، لیکن میرا دل برگ خزاں رسیدہ یعنی پتجھڑ کے موسم میں سوکھے ہوئے پتے کی طرح تڑپ کر آپ کے خدمت میں آیا ہے، تو حضرت اس پر توجہ فرماتے، اس سے بیعت نہ لیتے، مگر راہ طریقت میں جو انتہائی ضروری توجہات اور باطنی توجہ کی ضرورت ہوتی، آپ وہ سب سے اس کو سرفراز فرماتے۔ ایک مرتبہ نواب بسالت جنگ یہ نظام الدولہ آصف جاہ کے قمر الدین آصف جاہ کے بیٹے تھے، تو وہ ایک مرتبہ یہاں پر اس علاقے میں جہاں رحمت آباد شریف ہے، خوش بختی سے حضرت کے آستانے پر آئے اور حاضری دی، اور حضرت کو راضی کرنے کے لیے اپنے ایک مصاحب جن کا نام ذوالفقار جنگ تھا، ان کے ذریعے درخواست پیش کی کہ آپ کی یہ جو مسجد ہے جھوپڑی نما خس پوش ہے، اس کو پختہ خانقاہ اور مسجد میں بنانا چاہتا ہوں، اگر آپ میری یہ پیشکش قبول فرما لیں تو غلام نوازی ہوگی۔ تو حضرت نے بسالت جنگ کی پیشکش کو قبول کرنے سے اعراض فرمایا، قبول نہ کیا، اور یہ فرمایا کہ فقیر یہ نہیں چاہتا کہ دولت مندوں کے ہاتھوں یہ عمارت تعمیر ہو، مجھے کارساز بے نیاز یعنی حق تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ حسب منشا ان کی تعمیر بارگاہ الہی سے کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی، اس کی تعمیر کے لیے کوئی صورت نکل آئے گی۔ اور اس کے بعد بادشاہ کو آپ نے نواب بسالت جنگ کو یہ نصیحت فرمائی کہ تمہارے والد ایک دیندار اور شریعت پسند شخص گزرے ہیں، مگر آپ کے دل میں دنیا کی محبت اور شریعت کے خلاف امور کی محبت پائی جا رہی ہے، لہٰذا آپ اپنے دل کی اصلاح کیجیے۔ یہ نصیحت فرما کر بسالت جنگ کو آپ نے روانہ کیا۔ اس علاقے کے ایک بڑے بزرگ عالم دین بھی گزرے ہیں اور بڑے بزرگ بھی ہیں، حضرت مخدوم ساوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ حضرت مخدوم ساوی رحمۃ اللہ علیہ میلاپور میں رہتے تھے، اور اکثر اولیاء کرام سے آپ نے فیض حاصل کیا ہے۔ حضرت نائب رسول خواجہ رحمۃ اللہ علیہ رحمہ سے کڑپا میں آپ کی ملاقات ہوتی تھی، تو حضرت مخدوم ساوی نے یہ فرمایا کہ حضرت نائب رسول نے عرب و عجم کی سیاحت کے دوران بڑی بڑی ہستیوں سے اکتساب فیض کیا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول اللہ کا تذکرہ جب فرماتے تو یہ کہتے، میں نے زندگی بھر کبھی ایسی جلیل القدر کامل و اکمل ہستی نہیں دیکھی کہ ان کے حضور ایسا معلوم ہوتا تھا گویا میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور حضرت مخدوم ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے مرشد یہ فرمایا کرتے تھے، حضرت خواجہ رحمۃ اللہ کے متعلق انہیں حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے، اور وہ ہمیشہ اس شرف سرمدی سے مشرف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقت کا عرفان ہمیشہ حاصل رہتا ہے۔ اور حضرت نائب رسول خواجہ رحمۃ اللہ علیہ رحمت و رضوان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت کا عالم کیا تھا، اس کے متعلق لکھا جاتا ہے حضرت خواجہ سراپا حب نبوی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اپنی جان کو ان کی محبت میں قربان کر کے اپنے تمام املاک کو نظر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے، یعنی آپ کے پاس جتنی دولت تھی وہ حضور کی خدمت میں نظر فرما دیے تھے۔ چنانچہ مسجد پر بھی آپ نے یہ لکھا تھا، ہادہ مسجد النبی المدنی،
یعنی یہ نبی مدنی کی مسجد ہے، یہ آپ نے اپنی مسجد پر لکھوا دیا تھا۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ احمد پور ایک موضع ہے، وہ دراصل حضرت نائب رسول کی اپنی جاگیر تھی، اس کو آپ نے نیاز رسول کے لیے وقف فرما دی تھی، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ پاک کے لوگوں کے پاس اس کی آمدنی وغیرہ آپ روانہ فرماتے تھے، اور اس کو چونکہ وقف فرمایا تھا اس لیے اس کی آمدنی میں سے کچھ بھی آپ خود نہ لیتے تھے، اور اس کی پیداوار سے بھی کبھی کچھ بھی نہ کھاتے، یہاں تک کہ پانی بھی اپنے ساتھ رحمت آباد سے لے جاتے، اور اس موضع میں جو کچھ وصول ہوتا سب کا سب مدینہ منورہ بھیج دیا کرتے تھے۔ قدوۃ السالکین حضرت مولوی شاہ محمد رفیع الدین قندھاری قدس سرہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کوئی حاجت مند احمد پور کے علاقے میں، وہاں جو آپ نے بنگلہ تھا، اس میں نہایت خشوع و خضوع اور عجز و انکسار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کرے تو انشاءاللہ جلد ہی اس کی مراد پوری آئے گی۔ اور نیز یہ بھی فرماتے تھے کہ جس شخص کے دل کی کلی حضرت کے لطف و کرم سے کھل اٹھتی تھی تو اسے اپنے ہمراہ اس مقام پر احمد پور موضع میں لے جا کر خلافت سے سرفراز فرماتے تھے، یعنی آپ کسی کو خلافت بھی اگر دینا ہوتا تو اس مقام پہ دیتے۔ حضرت سیدی رفیع الدین قندھاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری روح کو بھی اسی جگہ حضرت نے اپنے ارشاد کی خوشبو سے معطر فرمایا اور کمال شفقت سے خرقہ عطا فرمایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کی وابستگی اور انتہائی گہری محبت کا عالم کیا تھا کہ آپ نے ایک موضع ہی نیاز رسول کے نام پر وقف فرما دیا تھا۔ اور دوسری بات آپ کی یہ لکھی جاتی ہے، آپ نے فرمایا حضرت نائب رسول نے کہ ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ علی محمد، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نائب رسول کی خدمت میں ایک مرتبہ میں کھڑا تھا، آپ نے میری جانب رخ کر کے فرمایا، کوئی کتنا ہی سنگ دل کیوں نہ ہو، روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی دیکھے تو جس طرح اولے پگھل جاتے ہیں اس کا دل بھی بے اختیار پگھل جائے گا۔ یہ کہتے جاتے تھے اور آپ کے اشکوں سے پانی کی شکل میں موتی کی طرح پانی کے اشک جاری ہوتے اور آپ بے اختیار روتے جاتے تھے۔ اور حضرت نے شیطان اور نفس کی مذمت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ سالک کی راہ سلوک میں دو چیزیں اسے ہمیشہ راستے میں اٹکاتی ہیں، ایک کمینہ نفس ہے اور دوسرا ملعون شیطان۔ جب تک کہ ان دونوں پر غلبہ حاصل نہ ہو جائے تب تک سالک اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور توحید کے بارے میں حضرت نے فرمایا، حضرت نائب رسول نے مریدوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ زر توحید کو غنچے کی طرح دل کے کیسے میں یعنی دل کی تھیلی میں چھپائے رکھنا۔ توحید ایک سونا ہے، جیسے لوگ سونے کی حفاظت کرتے ہیں، تم اپنے دل میں اس کو چھپائے رکھنا، اس سے قلب کو اطمینان اور جمعیت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر توحید کے عقیدے کو ہتھیلیوں پر کھلا رکھا جائے تو ایسے ہی اس کی حقیقت اڑ جائے گی جیسے پھول کھلے رکھنے پر اڑ جاتے ہیں۔ اور حضرت کا یہ بھی معمول تھا کہ جو لوگ حضرت کی خدمت میں آ کر سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ اور رفاعیہ سے منسلک ہو جاتے تھے، ان کو بھی حضرت بآواز بلند ذکر کرنے پر پابندی لگاتے تھے، اور بلکہ یہ حکم فرماتے تھے کہ اگر آپ کو ذکر بلند آواز سے کرنا ہے، صحراؤں میں جا کر پوری قوت سے بآواز بلند ذکر کی مشق کریں تاکہ کسی کے کان تک آواز نہ پہنچے۔ درود شریف کی کثرت کے بارے میں حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سید الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی روح پرفتوح پر درود پاک کی بارش کے قطرے پیش کرنا سالک کے مقصد اور اس کے پودے کی نشو و نما کا موجب ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جتنی کثرت سے درود پیش کیا جائے اتنا ہی اللہ کی راہ میں چلنے والے کو ترقی ملے گی
اور اس کی بلندی ہوتی رہے گی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ درود پاک جتنی کوشش ہو زیادہ پڑھے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ غافلوں اور عارفوں کے ساتھ شیطان کا برتاؤ کیسے ہوتا ہے، تو فرمایا شیطان کی مثال چور جیسی ہے۔ چور کا کام یہ ہے کہ سوتے ہوئے آدمیوں کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چھاپا مارتا ہے۔ جو لوگ جو سو رہے ہیں ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ان پر چھاپا مارتا ہے، مگر جاگتے ہوئے آدمی سے دور بھاگتا ہے۔ وہ لعین غافلوں پر بے جھجک حملہ کرتا ہے لیکن عارفوں سے دور بھاگتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار عارفوں کو بھی، یعنی اللہ کو جاننے والے پہچاننے والے اولیاء اللہ کو بھی فریب دینا چاہتا ہے جو اس کی فطرت ہے، مگر لا حول ولا قوت الا باللہ کے تھپڑوں سے بری طرح مار کھا کر بھاگتا ہے۔ تو اس میں آپ یہ نصیحت فرمانا چاہتے ہیں کہ لا حول کی کثرت کی جائے اور غافل نہ رہیں، عارف بنیں۔ اور دنیا و اہل دنیا سے میل جول کا مقصد کیا ہے؟ دنیا اور اہل دنیا کے لوگ میل جول اللہ والوں سے میل جول کیوں رکھتے ہیں؟ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا دولت مند لوگ فقراء اور اہل اللہ سے محض دنیاوی فوائد کے پیش نظر میل جول رکھتے ہیں، نہ کہ اپنی عاقبت سدھارنے کے لیے۔ یعنی جو لوگ دنیا دار ہیں اور دنیا کی دولت وغیرہ سے محبت رکھتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس آ کر اپنی دنیا سدھار لے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا یہ ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ جب بھی ان کا یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے پھر اللہ و رسول کا خوف ان کے دل سے نکل جاتا ہے اور دنیا میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا اور اپنی بد اعمالیوں پر نادم ہونا ان سے ممکن نہیں رہتا الا ماشاء اللہ۔ حاضرین، حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ نندیال میں جب جلوہ افروز تھے، وہاں ایک بزرگ تھے جن کا نام اسرار اللہ تھا۔ تو ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اسرار اللہ نامی ایک اہل اللہ کا نندیال سے گزر ہوا، وہ مردان خدا میں سے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے ان سے اصرار کیا کہ آپ بستی میں تشریف لے آئیں، آبادی سے دور کیوں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس قصبے میں یعنی نندیال میں ایک شیر کی بو آ رہی ہے اور وہ میرے دل پر ہیبت اور خوف طاری ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے میرے دل پر ہیبت اور خوف طاری ہو رہا ہے۔ یعنی حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نندیال میں جلوہ افروز تھے۔ تو یہ جو اہل اللہ بزرگ تھے حضرت اسرار اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی عزت اور تکریم کی خاطر اس گاؤں میں بھی نہیں آتے تھے۔ آپ کے شیخ محترم حضرت سید علوی بروم رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ سفر حجاز سے واپس تشریف لائے تو اپنے شیخ سے ملاقات کی خاطر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت سید علوی بروم قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے درجات نہایت بلند ہو چکے ہیں اور میری خواہش ہے کہ آپ مجھ پر کچھ باطنی توجہ کریں، مگر حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول نے حفظ مراتب کے پیش نظر اس بات کو بے ادبی سمجھی اور یہ عرض کیا کہ آپ اپنے صاحبزادوں کو اگر میرے تفویض میں عطا فرمائیں تو ضرور میں ان کی بقدر حوصلہ تربیت کروں گا۔ حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین پر باطنی توجہ فرماتے تھے اور اس قدر توجہ فرماتے تھے کہ مریدین مست و بے خود ہو جاتے اور نماز اشراق تک کوئی بھی آنکھ بھی نہیں کھولتا تھا۔ نماز فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک کوئی آنکھ بھی نہیں کھولتا تھا، اس طرح توجہ فرماتے تھے۔ اور ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے استاذ تھے حضرت شیخ اکبر محمد عمر، ان سے یہ بڑے واقف اسرار تھے۔ حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ملا جامع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لوائح پڑھی تھی، جو علم تصوف کی بڑی مشہور اعلیٰ ترین کتاب ہے، بڑے بڑے اکابر نے اس کا درس دیا ہے۔ تو حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ مکہ شریف سے جب واپس آئے اور حضرت اشرف مکی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرامت کے اثر لے کر
ولایت باطنی کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوئے اور آیت رحمت کی طرح وطن میں نزول اجلال فرمایا، تو ان کے استاذ حضرت محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے سامنے زانوہ تلمس طے کر کے وہی کتاب لوائح آپ سے پڑھی اور سند حاصل کی۔ حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت حضرت غریب نواز اور حضرت بندہ نواز سے، اور کس طرح آپ نے اکتساب فیض فرمایا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے محبوب رب العالمین حضرت خواجہ معین الدین چشتی نور اللہ مضجعہ کے چمن زار ولایت سے، یعنی آپ کی ولایت کے چمن سے اپنا دامن بھر کر گلہائے مقصود چنے ہیں۔ اسی طرح حضرت خواجہ بندہ نواز سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ فلک اشتباہ، یعنی آسمان کے مطابق اور اس جیسی درگاہ، تو اس سے بھی میں نے فیض حاصل کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص اجمیر شریف سے سفر کرتا ہوا رحمت آباد پہنچ کر سلسلہ عالیہ چشتیہ میں داخل ہوا، تو چند دن بعد حضرت خواجہ نے اس شخص کو زاد راہ دے کر رخصت کرتے ہوئے فرمایا کہ اجمیر جب آپ پہنچو تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں میری طرف سے روح پرفتوح پر فاتحہ پڑھنا، پھر گلدستہ ہفت سلام پہنچا دینا، یعنی 7 مرتبہ میری طرف سے سلام عرض کرنا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ بغداد شریف پہنچتے ہی ایک دن اور ایک رات مکمل اس دربار اقدس میں جن کا آستانہ بغداد شریف میں موجود ہے، حضرت سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مرجع اختاب محبوب رب الارباب غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو آپ کے دربار میں حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ایک رات مسلسل ایک قدم پر ایک پاؤں پر کھڑے رہے، اس انتظار میں کہ حضرت کب فیض عطا فرمائے۔ اور پھر جب حضرت غوث پاک کی طرف سے جب فیض آپ کو ملا تو ابر رحمت اتنا برسا کہ آپ سیراب ہو کر وہاں سے کوچ فرمایا۔ حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کی شان یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ خوشحالی اور تنگی میں آپ اپنے نفس پر قابو رکھتے تھے، چنانچہ لکھا جاتا ہے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ فقیری کی بادشاہی کا تاج اپنے سر پر رکھا تھا، یعنی فقیری میں جو بادشاہی ہوتی ہے اس کا تاج اپنے سر پر رکھا تھا۔ سب سے پہلے نفس امارہ کی جنگ میں استغنا کی شمشیر سے دست طلب کا سر اڑا دیا، یعنی آپ کے نفس میں مانگنے کی کیفیت ہی نہیں تھی۔ ابتدائی حال میں تو 3 دن تک متواتر فاقہ کشی کا آپ اہتمام فرماتے اور اپنے شکم مبارک پر قناعت کا پتھر باندھ لیا تھا، اور کبھی تنگ دستی یا فقر سے ڈرتے نہیں تھے۔ آخر دم تک آپ نے استقامت اختیار کی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک رات ایک شخص نفیس و لذیذ کھانوں کا دسترخوان سر پر اٹھائے آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن صبح کوئی طبق یا سرپوش جو لایا تھا وہ برتن لینے نہیں آیا۔ یہ حال دیکھ کر آپ کے خدام آپس میں کہنے لگے بے شک یہ تو غیب کے مطبخ سے بھیجا گیا تھا۔ اور پھر آخر میں رزاق علی الاطلاق، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے توسط کے بغیر آپ پر رزق کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ مسکین، یتیم جوق در جوق آپ کے دسترخوان سے اپنا مقدر کا رزق حاصل کرتے رہتے۔ اور یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کی تعریف حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف نے فرما دی ہے۔ تو حضرت نائب رسول علیہ رحمت و رضوان تنگ دستی اور فاقہ کشی کو پسند فرماتے تھے، اور اس درجے پر پہنچے کہ لوگ آپ کے دسترخوان سے سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ تناول فرماتے تھے اور آپ ان کو کھانا عطا فرماتے تھے۔
حضرت نائب رسول علیہ رحمۃ الرضوان اپنی محفل میں جب اکابر کا ذکر ہوتا، بزرگان دین کا، تو آپ کا چہرہ انور کھل اٹھتا اور تمام اکابر اور بزرگوں کا تذکرہ آپ خوش دلی اور بڑی محبت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آپ کے مزید اخلاق اور کردار کا ذکر جیسے تواضع و انکساری کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ قدس سرہ کبھی فرش قالین اور سوزنی پر تکیہ لگائے ہرگز نہیں بیٹھتے تھے، اور نہ سامنے گلدان رکھتے تھے، اور نہ خادموں کو اپنے روبرو کھڑا کرتے تھے، بلکہ سب کو سامنے آپ اگالدان نہیں رکھتے تھے اور خادموں کو اپنے روبرو کھڑا نہیں کرتے تھے، سب کو ستاروں کی طرح اپنی محفل میں بٹھاتے اور خود عرش و کرسی کی طرح بلا فرش کے ایک لکڑی کے تختے پر تشریف رکھتے اور ہمیشہ نفسانی آسائشوں اور آرام سے اپنا دامن بچاتے اور خواہشوں کا گلا گھونٹتے رہتے۔ اور آپ کا مزاج بے حد استغنا کا تھا، بے نیازی کا تھا، کسی سے کوئی چیز آپ نہ طلب فرماتے، نہ کسی کی کوئی بات قبول فرماتے، اور بادشاہوں عمراء کی صحبت سے بہت زیادہ دوری اختیار کرتے۔ والا جاہ جو مدراس کے بڑے نواب گزرے ہیں، انہوں نے ایک موضع آپ کی خدمت میں، ایک علاقہ خدمت میں پیش کیا کہ آپ اس کو قبول فرمائیں، تو حضرت نے اس کا جو عریضہ تھا وہ خط کو ردی کے کاغذ کی طرح گھر کے کونے میں ڈال دیا، پھر کبھی اس کو پلٹ کر نہیں دیکھا۔ حضرت نائب رسول علیہ رحمۃ الرضوان کی عمر شریف 90 سال کی عمر میں حضرت کے کان اور رخسار کے درمیان میں ایک دنبل نمودار ہوا، جس کے اثر سے 1 مہینے تک آپ بیمار رہ کر جمعہ کی شب 26 ربیع الاول 1195 ہجری اور 1781 عیسوی کو مغرب کے وقت قلعہ اودگیر میں اس جہان فانی کو خیر بات کہہ کر رحمت حق میں پیوست ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ۔ راتوں رات خدام آپ کو رحمت آباد لے کر آئے اور دوسرے دن جمعہ کو وہاں کی مسجد کے صحن میں آپ کی تدفین عمل میں آئی، اور آپ کے منہ بولے بیٹے جن کا نام مرزا شفاعت بیگ رحمۃ اللہ علیہ تھا، تو حضرت کی اہلیہ محترمہ بی بی صاحبہ قبلہ کے حکم پر انہوں نے آپ کے مزار انور پر ایک خوبصورت گنبد تعمیر کروایا، جو آج زیارت گاہ خلائق اور آماج گاہ انوار خالق ہے۔ اور حضرت کے تاریخ وصال پر آپ کے ایک مرید جو مقتدائے زمانہ ہیں، مولوی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں نہایت پرسوز و گداز ایک نظم تحریر فرمائی ہے۔ رحمۃ اللہ سید العرفاء بے وفاتہ قلوبنا وزیعت بفراقہ دموعنا بدم مزجت ومقلتی قد دمعت ما عرفناہ حق معرفۃ کأن شمسا علی الورى طلعت فی الکلام القدیم تاریخا ربنا قال رحمتی وسعت۔ 1194 اس کی ہجری نکل رہی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ سید العرفاء رحمۃ اللہ قدس سرہ کی وفات سے ہمارے دل دکھ گئے اور ان کی جدائی میں ہماری آنکھیں خون کے آنسو بہانے لگیں اور پلکیں پتلیوں تک خون ہو گئی، اور ہم نے انہیں نہیں پہچانا جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا۔ وہ ایک سورج تھے جو لوگوں پر طلوع ہوا تھا، قرآن مجید کی روح سے رحمتی وسیعت سے ان کی تاریخ وفات نکلتی ہے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول اللہ علیہ رحمۃ الرضوان کے کرامات وغیرہ بھی لکھے گئے ہیں آپ کی سیرت پاک کی کتاب میں، جن کو خرق عادات اور کشف کہتے ہیں۔ تو کشف و کرامات اور خرق عادات میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ تھے حضرت محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عابد و زاہد تھے، کوکن کے ارد گرد میں کسی مقام پر رہتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ دنیاوی خواہشات اور حرص و ہوس وغیرہ سے بالکل منہ موڑ لیا تھا۔ 12 سال کے عرصے تک وہ انسانی آبادی سے بھی دور سمندر کے کنارے جان توڑ ریاضتوں میں مصروف رہتے تھے،
ان کے تقدس اور عبادت گزاری کی شہرت بہت زیادہ عام ہو چکی تھی، گویا قدسیوں کو ان کی ریاضت و عبادت پر رشک آتا تھا۔ حضرت خواجہ نائب رسول اللہ علیہ رحمت و رضوان نے ان کے ٹھکانے پر آپ ایک مرتبہ پہنچے اور دیکھا کہ حجرے کا دروازہ بند ہے۔ دراصل آپ ان کی اصلاح فرمانا چاہتے تھے، یعنی ان کو دست بکار دل بیار کی کیفیت دینا چاہتے تھے کہ وہ صرف ریاضتوں اور عبادتوں میں ہی نہ رہیں بلکہ سنت نبوی کی تکمیل بھی کریں، دنیاوی امور کی طرف بھی کچھ توجہ کریں۔ چنانچہ آپ وہاں پہنچے، اس مقام پر جہاں یہ حضرت محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ حجرے کا دروازہ دیکھا کہ آپ نے حجرے کا دروازہ بند ہے، پھر دوسرے روز دوبارہ تشریف لائے، تب بھی یہی حال دیکھا۔ آخر حضرت نے اسی مقام پر اپنا قیام جمایا، وہاں پر بیٹھے رہے اور ان کی طرف حضرت شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی طرف قلبی توجہ کی، جس کے نتیجے میں ان کو احساس ہوا تو وہ روحانی طور پر محسوس کر کے باہر تشریف لائے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا روئے مبارک دیکھتے ہی بے اختیار قدم بوس ہو گئے۔ حضرت نے انہیں طریقت میں یعنی اپنی ارادت میں داخل فرمایا اور مراحل سلوک کی تکمیل کے بعد انہیں خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا، اور جب واپس ہونے لگے تو انہیں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ نکاح کریں اور رشد و ہدایت کی تاکید بھی فرمائی۔ اس کے بعد موصوف نے مسند ارشاد پر متمکن ہو کر ایک عالم کو فیض پہنچایا اور دنیا ان کی توجہ سے ہدایت یاب ہوئی، اور ان سے بہت سارے کرامات کا بھی صدور ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر انہوں نے شادی بھی کی، یعنی حضرت اپنے مقام سے اس مقام تک تشریف لے گئے اور ان کے وہاں رہنے کا آپ کو کشف ہوا اور ان کی اصلاح کی ضرورت آپ محسوس فرمائے۔ گویا وہ جس طلب میں یاد الہی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ طلب کی تکمیل اور اس کی عطا حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، اس لیے حکم الہی سے آپ کو وہاں جانے کی ضرورت ہوئی۔ حضرت کے متعلق ایک اور واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے جس میں حضرت کا تصرف اور کمالات کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ پہلے بیان کر دیا گیا، حضرت اپنے خالہ محترمہ کے پاس کرنول میں اپنا بچپن گزارے اور وہیں آپ نے تعلیم بھی حاصل فرمائی، اور اس کے بعد جب آپ سن بلوغ تک پہنچے، اس عمر کے بعد آپ نے دو گھوڑے آپ نے خریدے تھے اور ان گھوڑوں کو آپ نے اپنا ذریعہ معاش بنایا تھا۔ ایک گھوڑے کی کمائی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے، اور دوسرے گھوڑے کی کمائی سے اپنے خالہ محترمہ اور اپنے آپ کا اور ان کے پاس رہنے والے خادموں کا خرچ برداشت فرماتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ کا حال یہ ہوا کہ وہ گھوڑے بیچ کر آپ مدینہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم فرمانے پر عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے اور حرمین شریفین کی زیارت کی، اور جبل ابو قبیس پر حضرت اشرف مکی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت حاصل فرمائی اور ان سے خوب فیض حاصل کیا۔ تو جہاں آپ شہر مدینہ پہنچنے سے پہلے کرنول شہر میں موجود تھے، تو اس وقت جو حالات پیش آئے اور ایک نواب کا واقعہ بھی پیش آیا ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ کرنول کے علاقے میں ایک بہت بڑا قحط پڑا۔ وہاں کے ناظم نواب الف خان جو ابراہیم خان کے بیٹے تھے، وہ کئی مشائخین اور فقراء وقت سے نزول بارش کے لیے دعا کی التجا کی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو نواب بہت فکر مند ہوا اور مضطرب ہونے لگا۔ ایک روز اچانک ایک مجذوب کہیں سے جاتے ہوئے ان کے پاس آئے اور بڑی کڑک آواز میں کہا کہ اٹھ اور سید رحمت اللہ کے پاس جا، ان کی ایک ہی توجہ سے تیری مراد بر آئے گی۔
تو نواب نے اپنے خادموں سے دریافت کیا کہ یہ سید رحمۃ اللہ کون شخص ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ خادمین نے کہا کہ یہ خود آپ کی حکومت میں دو گھوڑوں کی قیمت اور اس کی کمائی کے لیے ملازم ہیں، اور ایک رسالے کا نام لیا۔ رسالے سے مراد وہ علاقہ جس سے آپ منسلک تھے، تو اس رسالے کا نام لے کر کہا۔ تو نواب تیزی سے اٹھے اور ہاتھی پر سوار ہو کر بادل کی طرح حضرت نائب رسول جو در حقیقت بحر رحمت ہیں ان کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نے نواب کے آنے سے پہلے ہی ان کے آنے کے لیے استقبال کی خاطر آپ کے گھوڑے پر جو فرش ڈالا جاتا تھا وہ زمین پر بچھایا اور تکیے کے طور پر ایک چیز رکھی۔ خلاف معمول یہ عمل دیکھ کر لوگ حیرت میں رہ گئے اور حضرت سے پوچھا کہ آپ یہ خلاف معمول کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ شہر کا امیر آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے میں اتنا تکلف کر رہا ہوں۔ اتنے میں نقارے کی آواز گونجنے لگی۔ آپ نے بھی اور دیگر حاضرین نے بھی دیکھا اور باہر نکلے تو نواب صاحب پہنچ چکے تھے۔ حضرت نائب رسول علیہ رحمۃ و رضوان نے کچھ تحفے جو ایک امیر کی عزت و تکریم کے لیے کیے جاتے ہیں، تو عزت و تکریم کے طور پر کچھ تحفے ان کے لیے پیش کیے اور بادشاہ کو اس فرش پر بیٹھنے کے لیے کہا، نواب کو اس فرش پر بیٹھنے کے لیے کہا جہاں جو آپ نے بچھایا تھا۔ نواب نے اپنی حاجت بیان کی کہ قحط سالی چھائی ہوئی ہے، میں پریشان ہوں کہ میری رعایا بھوک اور پیاس سے تڑپ رہی ہے، غلہ موجود نہیں ہے، زمین سوکھ چکی ہے، پانی کی ندیاں سوکھ چکی ہیں۔ تو حضرت نائب رسول علیہ رحمۃ و رضوان نے بس اتنا فرمایا کہ کارساز کریم بے ہمتا اور مسبب الاسباب کی عمومی رحمت سے بعید نہیں کہ عنقریب ابر رحمت جوش میں آ کر اپنے بندوں کے دلوں کی کھیتیاں سیراب کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابر رحمت برسائے گا، اور اس کی ذات پاک سے امید ہے وہ مسبب الاسباب بھی ہے، ہر طرح کے سبب بناتا ہے۔ تو نواب نے جلد بازی میں پوچھا کہ بارش کب تک آنے کی امید ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت غصہ ہوئے اور فرمایا، میں حق جل و علا کے ارادے سے واقف نہیں ہوں کہ وہ کب بارش برسائے گا۔ نواب نے خاموش ہو کر رخصت ہونے کی اجازت لی۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ آسمان پر ابر نمودار ہوا اور اتنا برسا کہ نواب کو گھر تک پہنچنے کے لیے گھنٹوں پانی سے گزرنا پڑا۔ اسی دن سے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ و رضوان کی شہرت ہوئی اور آپ نے ملازمت ترک کر دی، اور نواب کے پاس آپ کی نوکری کی رقم 150 روپے آپ کی تنخواہ موجود تھی۔ وہ لے کر اپنے دونوں گھوڑے بیچ ڈالے اور پوری رقم راہ خدا میں خیرات کر کے متوکلاً علی اللہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کے کشف و کرامات میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سید ابو سعید والا رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے تایا سید ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک قلبی پریشانی سے 9 سال کے عرصے سے بے حد مضطرب تھے، مگر کبھی حضرت خواجہ علیہ الرحمہ سے اس کا ذکر کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ایک روز بے اختیار ہو کر گھر سے نکلے اور آپ کی خدمت میں آئے اور اپنے قلق، بے چینی و اضطرار کا حال بیان کیا۔ حضرت نے تمام حاضرین کو رخصت کیا، انہیں اپنے خلوت سرا میں لے گئے اپنے خاص حجرے شریف میں، اور انہی کے ہاتھ سے دروازہ بند کرا دیا۔ دروازہ بند ہو گیا تو انہیں اپنے روبرو بٹھا کر آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنے کا حکم دیا، اور حضرت کی اجازت کے بغیر یہ بھی فرمایا کہ حضرت کی اجازت کے بغیر آنکھیں نہ کھولیں۔ لیکن جب حضرت نے اپنی آنکھیں کھولی درمیان مراقبہ میں تو حضرت نائب رسول کو وہاں نہیں پایا۔ حضرت سید ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے نائب رسول کو وہاں نہیں پایا تو ہیبت کی وجہ سے کانپ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ان کا جو مقصد تھا، جو 9 سال سے پورا نہیں ہوا تھا، وہ پورا ہو چکا تھا۔
حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کسی کے قلبی اضطرار و بے چینی کو مراقبے وغیرہ کے ذریعے اور ذکر و اذکار کے ذریعے دور فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضرت محمد نعیم الدین شاہ نوری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ان کے متعلق لکھا گیا ہے کہ وہ قصبہ شاہ نور میں رہتے تھے اور بڑی عقیدت و اشتیاق کے ساتھ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کرنا چاہا، لیکن حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف نگاہ التفات نہیں کی۔ ایک مدت دراز گزر گئی اور وہ فرماتے ہیں حضرت محمد نعیم رحمۃ اللہ علیہ کے میں نا امید ہو گیا۔ آخر ایک دن دل میں سوچا کہ میں خامخواہ یہاں بیکار پڑا ہوں کہ میری پیری مریدی کی بہار میں بھی میں نا امید رہ چکا ہوں۔ یہ خیال آنے کے بعد جب حسب معمول حضرت خواجہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر میں ہی پیری مریدی موجود ہے، اس کی قدر نہ کر کے کسی کے لیے آپ کو اتنی دور زحمت کر کے آنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ فرما کر پھر ان کی امید پوری کرنے کے لیے حضرت نے ان کو اپنے ارادت میں داخل کیا اور انہیں مرید بنایا اور انتہائی شفقت فرما کر راہ سلوک طے کروایا اور ہدایت سے ہمکنار کر دیا۔ حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور واقعات میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت کے آمد و خرچ کا حال کیسا تھا، یعنی آپ کے پاس سینکڑوں طالبین سالکین رہا کرتے، ان کی ضرورت کی آپ تکمیل کیسے فرماتے تھے۔ تو اس کے حالات میں ذکر کیا گیا کہ جب بھی حضرت کے اخراجات کا سالانہ حساب کیا گیا تو آمدنی سے کئی گنا زیادہ خرچ پایا گیا۔ حضرت کی توجہ سے کھانے میں برکت کا ایک واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت قدوۃ السالکین مولوی شاہ محمد رفیع الدین قندھاری رفاعی قادری نقشبندی علیہ رحمت و رضوان سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں بارہا مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، لوگوں کی معمول کے مطابق تعداد میں کھانا تقسیم ہو جانے کے بعد اگر مشائخ و فقراء کثیر تعداد میں آ جاتے تو جلدی سے دیگ پر کپڑا ڈال دیا جاتا اور ان لوگوں پر حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ توجہ فرماتے، پھر خود اپنے دستے مبارک سے کھانا نکال کر ہر ایک کو تقسیم فرماتے، یہاں تک کہ سب لوگ سیر ہو جاتے مگر دیگ میں کھانا جوں کا توں موجود رہتا۔ تو توجہ سے حضرت کے کھانے میں برکت بھی اس طرح ہوا کی۔ سفر حج کا ایک واقعہ حضرت کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک خادم کا نام کبیر محمد تھا، وہ ایسا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ حیرت زدہ رہ جاتے، کہا کرتے تھے کہ حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ صحرائے عرب کے صحرا میں جہاں آبادی کا دور تک نام و نشان نظر نہیں آتا، اکثر بغیر کسی سواری اور توشے کے 3 دن تک تیز رفتاری کے ساتھ نکل جاتے اور سیاحت فرماتے۔ آپ کے یہ خادم جن کا نام کبیر محمد ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت کے ساتھ میں پیچھے دوڑنے لگتا، یہاں تک کہ جب مجھ پر کمزوری بہت زیادہ غالب آ جاتی اور بھوک پیاس سے میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تو میں کسی درخت کے نیچے پڑ جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک درخت کے نیچے میں گر گیا اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میری طاقت اب جواب دے چکی ہے، اب مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا صبر سے کام لو، کیونکہ خلاق کارساز اما نوالہ رزاق علی الاطلاق ہے۔ کتنے پیارے جملے ہوتے غور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہاں کو پیدا فرمانے والا، اس کی جود و سخا عام ہے اور وہ علی الاطلاق رزاق ہے، یعنی کسی شہر کسی مقام کے لیے یا آبادی یا جنگل کے لیے نہیں، ہر جگہ وہ رزاق ہے۔ اسی دوران مجھے نیند آ گئی تو وہ فرماتے ہیں کبیر محمد کے حضرت نے مجھے نماز عشاء کے لیے بیدار کیا۔ آنکھ کھولتی ہی میں نے اپنے آپ کو ایک مسجد میں پایا جہاں مسلمان نماز کے لیے صفیں درست کر رہے تھے۔ میں نے جلدی سے وضو کیا
اور حضرت کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ نماز سے فراغت کے بعد ایک شخص نہایت نفیس و لذیذ کھانوں کا ایک خوان لے کر آیا دسترخوان۔ حضرت نے اور میں نے دیگر اجنبیوں نے اچھی طرح کھایا۔ پھر نماز کے کھانے کے بعد حضرت نے مجھ سے فرمایا اگر تم چاہو تو بچے ہوئے کھانے کو کل کے لیے رکھ لو۔ میں پھر اسی طرح سو گیا۔ کھانے کے بعد جب صبح کو اٹھا تو خود کو اسی صحرا میں لق و دق میں پایا جہاں درخت کے نیچے میں رات میں پڑ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں سراپا نقش دیوار ہو گیا، یعنی سخت حیرت زدہ ہو گیا۔ حضرت نے میری طرف دیکھ کر تاکید فرمائی کہ خبردار یہ راز کسی کے آگے نہ بتانا۔ خیر تو اس خادم نے آخری وقت میں اپنے آپ کو یہ کہ حضرت کی شان چھپانے کا وبال نہ ہو جائے اس ڈر سے اس بات کو بیان کر دیا۔ اور اس وقت جب کبیر محمد جب یہ راز بتائے تھے اور حضرت کی یہ کرامت کا اظہار کیا تھا، وہ کرنول کے مضافاتی علاقے نندیال میں تھے اور وہیں ان کا یہ راز ظاہر ہوا۔ پچھلے دور میں کیمیا گری ایک فن تھا۔ کیمیا گری یہ ہوتی تھی کہ کچھ خاص قسم کے پتے مٹی وغیرہ ہوا کرتی تھی جس کو چاندی پر ڈال کر لوگ اسے سونا بنا لیتے تھے یا کسی بھی دھات میں ڈال کر اسے سونا بنا لیتے تھے۔ تو ایک بزرگ تھے، ان کا نام خواجہ احمد ہے، وہ حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آئے اور آپ سے بیعت کی، اور ایک مرتبہ کہا کہ میرے پاس کیمیا گری کا مجرب نسخہ ہے جو بارہا میں نے کسوٹی پر کھڑا ہے اور وہ ثابت بھی ہوا ہے، اور کہا کہ میں اپنی عز و نیاز کے ساتھ آپ کی خدمت میں وہ نسخہ نظر کر رہا ہوں، حضرت آپ اسے استعمال فرمائیں۔ تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ رحمٰ نے اس نسخے کو اپنے دستے مبارک میں لے کر ان سے 3 مرتبہ پوچھا کہ مجھے یہ چیز خلوص اور تہ دل سے تم نے دی ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ عرض کیا کہ جی ہاں، تو پورے خلوص سے دی ہے۔ اس کے چند دن بعد خواجہ احمد نے اپنی ضروریات کی تکمیل کی خاطر جب اس نسخے کو آزمایا تو سونا بنانا چاہا، 1000 کوششوں کے باوجود وہ سونا بن نہ سکا۔ یعنی خواجہ احمد جب آپ کے مرید ہوئے، حضرت نائب رسول نے ان سے کیمیا گری کا جو نسخہ تھا اس کی قوت سلب فرما لی اور ان کو متوکل علی اللہ بنا دیا۔ یعنی دنیا کی مخلوقات پر، سونا چاندی پر اپنا بھروسہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ اس لیے ان کا جو ذریعہ تھا اس ذریعے کو بھی آپ نے سلب فرما لیا تاکہ خالص متوکل علی اللہ بنا دیں اور اس اعلیٰ درجے پر انہیں فائز فرما دیں۔ حضرت کے مہربانی، لطف و کرم اور ان میں کرامات کا ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت کے پاس مہمانوں کے کھانا بنانے میں کچھ تاخیر ہوئی۔ آپ کی زوجہ مبارکہ، جن کو بی بی صاحبہ کہتے ہیں، جن کا دراصل نام حبیبہ خاتون تھا، تو ان سے ایک مرتبہ کھانا بنانے میں کچھ تاخیر ہوئی۔ چنانچہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے تو مہمان کھانا کھانے سے قاصر تھے، اور آپ کا بھی یہ معمول تھا حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جب تک مہمانوں کو نہ کھلاتے خود بھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو آپ گھر تشریف لے گئے، مہمانوں سے پوچھا اور ان کے کھانا نہ کھانے کا سبب دریافت کیا، تو وجہ بتائی گئی کہ کھانا بننے میں تاخیر ہوئی ہے، اور آپ اپنی محل مبارک سے بی بی صاحبہ سے دریافت فرمایا کہ کھانا بنانے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ابھی تک روٹیاں تیار نہیں ہوئی ہیں۔ یہ سن کر حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کچھ ناراض ہوئے، کیونکہ مہمانوں کی مہمان نوازی میں جو تاخیر ہوئی اس کو آپ نے برداشت نہ کیا، اور ایک گرم سالن شوربے میں، جو سالن کا بڑا چمچہ ہوتا ہے، وہ جوش کھاتے ہوئے سالن کا شوربہ دیگ میں سے نکال کر ناراضی کی حالت میں بی بی صاحبہ فرماتے ہیں کہ حضرت نائب رسول نے میرے اپنے ہاتھوں پر ڈال دیا اور فرمایا خبردار جب تک میرے مسافر کھانا نہ کھا لیں مجھ پر کھانا حرام ہے۔ تو بی بی صاحبہ فرماتے ہیں اس وقت تو میں ڈر گئی
اور یہ سمجھی کہ شاید میرے دونوں ہاتھ جل گئے، لیکن اچانک مجھے محسوس ہوا کہ جو گرم کھولتا ہوا شوربہ تھا وہ ٹھنڈے پانی کی طرح میرے ہاتھوں پر گرا۔ اس واقعے سے حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طرف کا یہ حال تو معلوم ہوتا ہے کہ مہمان نوازی میں تاخیر کی جانا آپ کو پسندیدہ نہیں تھا، اور دوسرا اپنی ناراضی میں بھی آپ نے رحمت رکھی، یعنی ناراضی کا اظہار بھی فرمایا اور ساتھ میں سالن کی ہیئت اور اس کی کیفیت کو بدل دیا کہ وہ گرم سالن ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ دیگ میں سے نکلتے وقت گرم تھا، مگر جب ہاتھوں پہ گرا تو ٹھنڈا ہوا۔ وہ اس وجہ سے تھا کہ کہیں آپ کی اہلیہ محترمہ کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، تو یعنی بر وقت غصے پر آپ نے قابو فرمایا اور سالن کی کیفیت کو بدل دیا۔ تو حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اخلاق کریمانہ بھی ہیں اور مہمان نوازی کے آداب اور طریقے بھی اس میں بتائے گئے ہیں۔ اور یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ندی پار کرنے کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے، ندی کے اس پار آپ کو جانا تھا۔ ترچنا پلی میں طوفان بڑی تیز آب و ہوا بڑی تیز ہوا کے ساتھ چل رہا تھا۔ مسافر کنارے پر ٹھہرے ہوئے تھے، کشتیوں کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اس علاقے کا حاکم بھی ندی کے کنارے حیران و پریشان ٹھہرا ہوا تھا۔ تو اسی درمیان میں حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ ایک سمت چند قدم چلے اور بغیر پاؤں تر کیے ہوئے پیدل ندی کے اوپر سے، پانی کے اوپر سے آپ تشریف لے گئے اور ندی کے اس پار پہنچ گئے۔ یہ حال دیکھ کر ایک شخص جو دریا کے کنارے تھا، کسی دوسری قوم سے تھا، وہ یہ سمجھا کہ دریا شاید اس جگہ پایاب ہے، یعنی پانی کے مقدار میں، پاؤں کے مقدار میں پانی ہے، وہ جلدی سے عبور کر لوں گا یہ سمجھ کر آگے بڑھا۔ آگے بڑھتے ہی غوطہ کھانے لگا اور بڑی مشقت سے جان بچا کر نکل سکا۔ تو حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ دریا پر بھی اپنے پاؤں تر کیے بغیر گزر جایا کرتے تھے جب آپ کو ایسی کوئی خاص ضرورت ہوتی۔ بہرحال یہ حضرت نائب رسول علیہ رحمۃ و رضوان کے کرامات اور آپ کے کشف وغیرہ کے امور میں سے چند اہم باتیں جو حضرت رفیع الدین قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی اور بحر رحمت اس کتاب کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں۔ محبوب ذو المنن تذکرہ اولیاء دکن جلد اول میں حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں ایک کرامت حضرت سیدنا رفیع الدین قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کے زبانی یہ بیان فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت مولوی رفیع الدین قندھاری رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ تھے، آپ بیان کرتے ہیں، میں نے سنا بارش کے موسم میں انا سمندر، وہ اس علاقے کا نام تھا، اس کا تالاب ٹوٹ گیا، تو اس مقام کے لوگ بڑے گھبرائے اور بھاگنے لگے، لیکن حضرت خواجہ علیہ رحمۃ و رضوان تالاب کے کنارے پر آئے، جبکہ اس کا بند ٹوٹ گیا تھا اور تالاب سے پانی بڑی تیز رفتار میں نکل رہا تھا، اور تمام قصبے والوں کو بلایا اور سب لوگ آپ کے اطراف میں جمع ہوئے۔ آپ نے پانی کی آمد کی جگہ جو سوراخ تھی اس کو اپنی قوت سے بند کر دیا، اور جیسے وہ سوراخ بند ہوا، اطراف سے سارے لوگ پتھر مٹی وغیرہ لے کر مضبوط طریقے سے ایک بند بنا دیا۔ تو حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہمت اور طاقت سے لوگوں کو ایک جگہ جمع فرما کر آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتے تھے، اور پانی کا جو بہاؤ تھا اس کے روک تھام کا آپ نے بڑی ہمت سے کام کیا۔ خدمت خلق کا یہ طریقہ آپ کی زندگی سے ہم سب کو ملتا ہے۔ بہرحال حضرت نائب رسول علیہ رحمۃ الرضوان بڑی بلند پایہ ترین شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ولایت اور محبوبیت کے لیے چن لیا اور نائب رسول آپ کا لقب ہوا۔ نائب رسول خاص طور پر آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حکم فرما کر آپ کو شہر مکہ طلب فرمائے، کرنول سے آپ شہر مکہ تشریف لے گئے، وہاں پر حضرت سید اشرف مکی رحمۃ اللہ علیہ سے باطنی فیض اور سلوک نقشبندیہ کی تعلیمات آپ کو ملی، اور ساری نعمتیں وہاں سے حاصل کر کے آپ یہاں تشریف لائے، اور آپ نے اپنی زندگی میں ایک مقام اور ایک موضع ہی حضور کی نظر و نیاز کے لیے، یعنی حضور کی خدمت میں نظر و نیاز کے لیے وقف فرما دیا تھا۔ یہ بھی آپ کی خاصیت ہے۔
اور اس سے آپ اپنی ذات کے لیے کچھ بھی استعمال نہیں فرماتے تھے، اگرچہ کہ وہ آپ نے اپنی ذاتی خرچ اور ذاتی صرفے سے خریدا تھا۔ اور اسی طرح آپ نے ایک مسجد بنائی تھی جس کا نام مسجد النبی المدنی رکھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ آپ کا بہرحال بڑا گہرا تعلق ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس لیے آپ کو نائب رسول کہتے ہیں۔ اور نائب رسول کا یہ لفظ کوئی قابل اعتراض نہیں ہے، جن لوگوں کے علم و سمجھ میں کوئی کمی رہتی ہے وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ در حقیقت علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل کے نائب میری امت کے علماء ہیں، ان کی طرح مطلب خدمت خلق کرنے والے ہیں۔ تو رسولوں کے نائب علماء ہوتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جو وارث ہوتے ہیں وہ نائب ہوتے ہیں، تو اس لیے خاص طور پر آپ کو نائب رسول کہا جاتا ہے۔ اب اس اعتبار سے ہر ایک اللہ والے بھی نائب رسول ہیں، ہر عالم بھی نائب رسول ہے، مگر جو شان و عظمت ملک دکن میں حضرت نائب رسول سید رحمۃ اللہ شاہ علیہ رحمت و رضوان کو حاصل ہے، ماشاءاللہ اس قسم کی کیفیتیں اور وہ مقام، وہ عظمتیں بزرگان دین کے فرمانے کے مطابق بہت کم حضرات میں دیکھی جاتی ہیں۔ آپ کا ایک خصوصی امتیاز ہے، اس لیے آپ کو نائب رسول بھی کہا جاتا ہے، اور خاص تعلق نبوی کی وجہ سے بھی آپ کو نائب رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا فیضان، برکتیں، نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائے، آپ کے تذکرے کے تصدق میں ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور آخرت میں ہماری بخشش کا سامان آپ کا تذکرہ کہنا سننا بنا دے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔